میں آپ کو بتاؤں کہ جب جوان ہو جاتا ہے بندہ، جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے سدھارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے پودا جب تناور درخت بن جاتا ہے، پودا جب بہت ہی شکتیشالی تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کو آپ جو ہے اپنے حساب سے آپ اس کے ڈائریکشن کو بدل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ پودا نہیں ہے بلکہ اب تناور درخت ہے، تو اس کے اندر بدلاؤ لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھیں کہ اولاد کو بھی بچپن میں اس کی تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں اولاد کی تربیت کے لیے آپ نے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم کرو، انہیں تربیت دو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیتہ، نبی کے اہل بیت سے محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ، اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ غور کریں، اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذکر کی ہے وہ حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ۔ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے بچوں کے سینوں میں محبت رسول، عشق رسول کی شمع اگر آپ نے جلا دی، دنیا بگڑ بھی جائے لیکن آپ کی اولاد نہیں بگڑ سکتی۔ دنیا کے لوگ اگرچہ بے راہ روی کے شکار ہو جائیں لیکن آپ کی اولاد وہ با ادب نمازی بنتی ہوئی نظر آئے گی، وہ زمانے کے فریب کی طرف، زمانے کے دھوکے، دنیا کی فریبی چیزوں کی طرف بھاگتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ حب نبیکم، یہ نبی کی جو محبت ہے، رسول کی محبت ہے، یہ رسول کی محبت ہی انسان کو اعلیٰ بناتی ہے، عشق رسول ہی انسان کو معزز و مکرم اور وقار والا بناتی ہے۔ محبت رسول بہت ہی قیمتی چیز ہے، نہیں تو یہ جسم بالکل ڈھانچہ ہے اگر اس کے اندر محبت رسول نہ ہو۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں، محبت رسول کی تو تعلیم دینا ہے، لیکن اولاد اگر نیک چاہتے ہیں، اولاد اگر صالح چاہتے ہیں، اولاد اگر بہترین چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، ماں باپ کی عادت و اطوار کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ نہیں تو ماں باپ اگر فسادی ہوں گے، ماں باپ اگر بگڑے ہوئے ہوں، ان کے اخلاق و کردار اگر اچھے نہ ہوں تو بیٹا بھی جو ہے وہی ولی نہیں پیدا ہوتا ہے، غلام غوث الورا پیدا نہیں ہوتا ہے، غلام خواجہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ نشیڑی پیدا ہوتا ہے، جواری پیدا ہوتا ہے، بگڑے عادات والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اولاد کے صالح ہونے کے لیے ماں باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ نجم الدین ایوب بڑا ایک گورنر تھا، مشہور گورنر تھا، اپنے علاقے کا بڑا گورنر تھا، لیکن ایک عرصہ دراز تک اس نے شادی نہیں کی۔ بہت غور سے سنیں، بہت ہی اہم پیغام میں آپ کو دینے لگا ہوں، بہت ہی اہم پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک اچھی خاصی عمر ہو گئی لیکن شادی سے انکار، نکاح نہیں کر رہا، شادی نہیں کر رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے پوچھا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے لائق کی کوئی لڑکی ہی نظر نہیں آ رہی، میرے معیار کی کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی ہے، میرے معیار کی کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی۔ ایک دن بھائی نے کہا کہ میں آپ کی شادی، آپ کا نکاح جو ہے، میں آپ کا رشتہ لگا دیتا ہوں، کس سے؟ سلطنت سنجوق کے وزیر کے بیٹی سے آپ کا نکاح میں کرا دیتا ہوں، رشتہ لگا دیتا ہوں۔ تو اس پر نجم الدین نے کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ کہا کہ وہ آپ کے لائق نہیں ہے؟ کیا مطلب، معیار کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، کیسی لڑکی چاہیے؟ تو کہا، نجم الدین نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ کہیں سبحان اللہ، میرے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور اس سے ایک ایسی اولاد دنیا میں آئے جو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے، بیت المقدس کو فتح کرے، وہ شہ سوار ہو اور مسلمانوں کے بیت المقدس کو فتح کرے۔ ایسی مجھے خاتون سے نکاح کرنا ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ ایسی خاتون، ایسی سوچ والی، ایسی نیت والی کہاں ملے گی آج کے دور میں؟
نجم الدین نے کہا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ قادر ہے، وہ جب چاہے انتظام فرما دے گا۔ ایک مرتبہ یہی نجم الدین مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر شیخ اعظم درس دے رہے تھے، شیخ اعظم درس دے رہے تھے، نمازیوں کو درس دے رہے تھے، وہاں پر نجم الدین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں پردے کی اوٹ سے ایک خاتون آئی، پردے کی اوٹ میں تھی، شیخ اس سے کہہ رہے تھے، شیخ نے کہا کہ بیٹی تم نے آج پھر رشتے کے لیے منع کر دیا، میں نے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کیا تھا، مفتی صاحب کا میں نے انتخاب کیا تھا، تو نے آج پھر ایک رشتے کو منع کر دیا، کیسا لڑکا چاہیے، کیسا تجھے دولہا چاہیے؟ اس خاتون نے کہا کہ شیخ اعظم، شیخ صاحب وہ لڑکا میرے لائق نہیں تھا، ہاں وہ نیک تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، مفتی تھا، عالم دین تھا، لیکن وہ میرے لائق نہیں تھا، وہ میرے لائق نہیں تھا۔ پوچھا کہ وہ لائق نہیں تھا تو تجھے کیسا چاہیے، کیسا دولہا، کیسا لڑکا چاہیے، تو تیری نیت کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ تو اس خاتون نے پردے کی اوٹ سے کہا تھا، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور مجھ سے ایک ایسی اولاد ہو کہ جو شہسوار ہو اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے۔ سبحان اللہ۔ نجم الدین وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، جب دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہا کہ اس کی سوچ تو بالکل مجھ سے ملتی ہے، اس کی نیت تو بالکل مجھ سے میچ کرتی ہے۔ نجم الدین نے شیخ اعظم سے کہا کہ شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں۔ کہا کہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا آپ نکاح کرا دیں اس خاتون سے، اس کی سوچ، اس کی نیت بالکل مجھ سے ملتی جلتی ہے۔ شیخ اعظم نے کہا کہ ابھی تو تم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ کہا اس کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھی ہے، تم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، نیت میرے لیے کافی ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت اچھی ہے، میری بھی نیت یہی ہے، میرا نکاح کر دیا جائے اس سے۔ شیخ اعظم نے کہا کہ یہ لڑکی فقیر کی بیٹی ہے، یہ نہایت ہی غریب انسان کی یہ بیٹی ہے، کیا تو اس سے نکاح کرے گا؟ کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے بیک گراؤنڈ سے مطلب نہیں ہے، مجھے اس کی فقیری امیری سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے اس کی نیت ہی کافی ہے، میرا نکاح کر دیا جائے۔ شیخ اعظم نے اسی مجلس میں نکاح کر دیا، اسی دن بدائی بھی ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نجم الدین کون ہے، اور جس فقیر کی بیٹی سے جو نکاح کیا وہ بیٹی کون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا جوڑا تھا کہ یہ دونوں شخص جب آپس میں ملے، یہ مرد جب نجم الدین تھا اور خاتون جب فقیر کی بیٹی پرہیزگار اور ایسی نیت والی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو اولاد پیدا کیا، وہ دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی آسمان سے آنے والے، زمین سے نکلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور ماں باپ کیسے، کیسی سوچ والے، کیسی نیت والے، آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹے اگر آپ کو اچھے چاہیے، اولاد اگر آپ کو صالح چاہیے، نیک اولاد کے طلب رکھتے ہیں، تو خود کے اندر پاکیزگی لائیں، اپنے ارادے میں، اپنی نیت میں پاکیزگی لائیں۔ نیت جب اچھی ہوگی اور کردار، کیریکٹر اچھا ہوگا، تب سلطان صلاح الدین ایوبی کے شکل میں بچہ آتا ہے، تب اولاد ملتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں۔ تو اسی لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت کریں، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھائیں، اپنے نبی کی محبت سکھائیں، نبی کی محبت ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم فرزند کو کسے نوازا، کن ماں باپ کو نوازا؟ وہی ماں باپ جنہوں نے پیسہ نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی، حسن و جمال کے چکر میں نہیں پڑے، بلکہ ان کی نیت اور ان کا ارادہ بالکل صاف تھا۔ تو اسی لیے اولاد اگر آپ نیک چاہتے ہیں تو اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں۔ آج ماں باپ کا حال دیکھیں، آج کے جنریشن میں اگر والدین کی حالت کو دیکھیں تو وہ بھی بے نمازی ہوتے ہیں، تو بیٹا کیسا ہوگا؟ غازی ہوگا کیا؟ وہ بھی بے نمازی ہوگا، وہ بھی بے نمازی ہوگا، غازی نہیں ہوگا، وہ بھی بے نمازی ہوگا۔ ماں باپ اگر شرابی ہوگا تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ شرابی ہی نکلے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کا بہتر ہونا، اچھا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔